اب آپ کو ذرا لے کر چلتے ہیں کتابوں سے، ذرا آپ کی آشنائی کرواتے ہیں تاریخی کتابوں سے. تاریخی کتابوں سے. اور کہاں جا رہے ہیں ہم اور کون سی عدنان کتاب ہے؟ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. اور عدنان رشید صاحب آپ کو پتہ ہے ہسٹورین ہیں بڑے زبردست قسم کے. برطانیہ میں وہ اس وقت موجود ہیں. پہلے وہ یوگینڈا میں تھے لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی، جب انہوں نے ہمیں دریائے نیل دکھایا تھا. جی اب وہ جو ہے وہ دوبارہ پہنچ چکے ہیں برطانیہ. تو اب برطانیہ میں وہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، کون سی کتاب سے ہماری شناسائی کروا رہے ہیں؟ جی عدنان صاحب. السلام علیکم اویس بھائی. میں لندن پہنچ چکا ہوں اور پچھلے ہفتے میں یوگینڈا میں تھا اور میں نے یوگینڈا سے آپ کو ریور نائل کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھیجی تھی. آج لندن میں اپنی لائبریری کے پاس موجود ہوں اور اپنی لائبریری میں سے ایک آئٹم آپ کے ساتھ ہسٹری سیشن کے لیے، ہسٹری کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے ہم نیوز پر، اس کے سلسلے میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست تاریخی آئٹم شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارطغرل سیریز پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہی ہے اور ارطغرل کا نام زبان زد عام ہے. ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر خاتون، ہر مرد ارطغرل غازی کا جو ہے وہ شیدائی ہو چکا ہے پاکستان میں، کیونکہ ہسٹری اس طریقے سے پیش کی گئی ہے کہ لوگ انسپائر ہو گئے ہیں. لیکن ارطغرل غازی کے بارے میں تاریخی طور پہ ہم بہت زیادہ نہیں جانتے، لیکن ان کی اولاد غازی عثمان جو ارطغرل کے بیٹے تھے، اس کے بعد جو عثمانی حکومت قائم ہوئی، ترکوں نے جو بہت بڑے رقبے پہ اپنی حکومت قائم کی، اس کے بارے میں جو ہے وہ میں مختصراً جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے سامنے آج ایک کتاب موجود ہے اور بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس کا ٹائٹل ہے ہسٹری آف دا ٹرکس. یہ کتاب غالباً جو میرے ہاتھ میں جو میری لائبریری کا حصہ ہے، اور ایک آپ سمجھ لیں کہ میری لائبریری کا بہت اہم حصہ ہے. اس کتاب کی جو چھپنے کی تاریخ ہے وہ ہے سن 1621، ٹھیک 400 سال پہلے. آج سن 2021 ہے اور یہ کتاب سن 1621 میں چھپی تھی، ٹھیک 400 سال پہلے. اور یہ کتاب لکھی گئی برطانیہ میں. ایک برطانوی مورخ تھے جن کا نام تھا رچرڈ نولز. انہوں نے یہ کتاب لکھی ترکوں پر، یعنی آج سے 400 سال پہلے بھی برطانیہ میں ترک جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی اسٹڈی کی گئی. ان کو ان ڈیپتھ ریسرچ کے بعد جو ہے ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی. حالانکہ پاکستان میں جو ایک مسلمان ملک ہے، ترکوں کے بارے میں آج ہمیں کچھ جو ہے وہ شعور حاصل ہوا ارطغرل سیریز کے بعد. لیکن اگر آپ یہ کتاب دیکھیں، 400 سال پہلے جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم تھی اور جہانگیر بادشاہ مغلیہ تخت پر تخت نشین تھے، اس دور میں، اس وقت شیکسپیئر کے وقت کے بہت قریب یہ کتاب برطانیہ میں چھپی سن 1621 میں. تو اس میں ترکوں کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور تقریباً 1300 سے 1400 صفحے تک کی اس کی جو ہے وہ ضخامت ہے. اور یہ بہت اہم ہسٹورک ایک آئٹم ہے. میں اس کو آپ کے سامنے کھول کے اس کو تھوڑا اس کی تفصیلات بیان کروں گا آپ کے سامنے. میں نے یہ گلوز اس لیے پہنے ہیں اویس بھائی تاکہ ہمارا جو ہسٹری کے جو امپورٹنٹ آئٹمز ہیں ان کو جب ہم ہینڈل کریں تو وہ ڈیمیج نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینے سے جو ہے پرانی کتابیں وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں. تو یہ 400 سال پرانی کتاب ہے تو اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. تو اس کتاب کا جب آپ پہلا صفحہ دیکھیں گے، جو ٹائٹل پیج ہے، اس کے اوپر ساری تقریباً تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. ٹائٹل پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے دا جنرل ہسٹری آف دا ٹرکس فرام دا فرسٹ beginning of that nation to the rising of the Ottoman family, with all the notable expeditions of the Christian princes against them, together with the lives and conquests of the Ottoman kings and emperors. 1621 Adam Islip 1621. اب اس ٹائٹل پیج کو یہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت پرانا ہے اور اس کے اندر یہ جو انگلش ہے یہ شیکسپیئر کے ٹائم کی انگلش ہے. اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں تو ممکن ہے کہ آپ پڑھ سکیں اس کو. کچھ الفاظ مختلف ہیں، کچھ حرف ایسے ہیں جو مختلف طریقے سے جو اس میں ڈالے گئے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی اہم کتاب ہے تاریخی لحاظ سے. اور اس کتاب کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برطانوی جو انگریز لوگ ہیں وہ عثمانیوں میں کم سے کم 400 سال سے زیادہ عرصے سے بھی زیادہ جو ہیں وہ ان میں انٹرسٹڈ ہیں، یعنی مسلم ہسٹری میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمانیوں نے بہت بڑے رقبے پہ حکومت کی. غازی عثمان جو ارطغرل غازی کے بیٹے تھے، ان کی حکومت تو بہت چھوٹے سے رقبے پہ، جو اناطولیہ کا ریجن ہے آج کل ترکی کا جو علاقہ ہے، اس میں حکومت تھی. لیکن بعد کے آنے والے سلاطین، سلطان با یزید یلدرم،
सुल्तान मोहम्मद अल-फातिह, सुल्तान मुराद, सुल्तान सलीम, सुल्तान सुलेमान और उसके बाद में आने वाले जो सलातीन हैं उन्होंने बहुत बड़े रकबे पर हुकूमत की। मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका, नॉर्थ अफ्रीका तक, मराकश और अलजायर तक, और इराक़ में भी उस्मानियों का जो है वो कब्ज़ा था और हुकूमत रही वहाँ तक, और यूरोप का बहुत बड़ा इलाका, बल्कि वियना ऑस्ट्रिया का जो शहर जो दारुल हुकूमत है वियना, उसको भी ऑटोमन्स ने उसका भी मुहासरा किया सन 1529 में पहली बार और सन 1683 में दूसरी बार, यानी 2 दफ़ा सीज ऑफ वियना हुआ, जिसकी वजह से उस वक्त के यूरोपियंस जो थे वो बहुत डरे हुए थे उस्मानियों से, और उस्मानियों को समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने इस किस्म की किताबें लिखी। और बरतानिया में अंग्रेज़ी ज़ुबान में पहली बार इतनी बड़ी किताब उस्मानियों पर लिखी गई ताकि उस्मानियों को जाना जाए। इस किताब के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सलातीन की पोर्ट्रेट्स भी हैं, वो आपको मिलेंगी, यानी ऐसे ऐसे भी पोर्ट्रेट्स हैं, जिस तरह ये अभी एक पोर्ट्रेट है एक सुल्तान की, गालिबन सुल्तान उस्मान गाजी उस्मान जो सुल्तान अर्तुगरुल के बेटे थे, ये उनकी पोर्ट्रेट है 400 साल पुरानी। और इसी तरह अगर आप चलते जाएं तो ये किताब बहुत अच्छी कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कुछ अर्सा पहले एक्वायर की थी। तो ये मेरी लाइब्रेरी का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक तारीख़ी जो एक आप इसको ख़जाना ही समझ लें जो मेरी लाइब्रेरी में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में मौजूद है। तो ये इतनी बड़ी किताब सोचने की बात है। और मज़े की बात एक और आपको बताता चलूँ कि इस किताब के कुछ इक़्तिसाबात जो हैं वो शेक्सपियर ने भी अपने ड्रामाज़ में यूज़ किए। शेक्सपियर ने भी इस किताब का जो पहला एडिशन था जो 1603 में छपा, उस एडिशन के छपने के बाद शेक्सपियर ने उस किताब को पढ़ा और उससे कुछ इक़्तिसाबात लेके अपने प्लेस में भी डाले। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे मुताबिक, और मैंने सोचा कि आज के सेशन में, हिस्ट्री के सेशन में आपके साथ ये एक तारीख़ी जो किताब है इसके बारे में गुफ्तगू की जाए और उस्मानियों की तारीख़ के बारे में कुछ जो है वो शऊर जो है लोगों को उसकी तरफ ध्यान जो है वो दिलाया जाए ताकि लोग उस्मानियों की तारीख़ पढ़ें। 400 साल पहले अंग्रेज़ ऑटोमन्स उस्मानियों की तारीख़ पढ़ रहे थे, हमने आज तक सही तरह नहीं पढ़ी। तो मैं सबको ये दावत देता हूँ कि अच्छी किताबें जो मुस्तनद किताबें हों तारीख़ की, मिसाल के तौर पे अरबी में तो कुछ किताबें लिखी जा चुकी हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, और एक टर्किश स्कॉलर हैं हलील इनालसिक के नाम से, हलील इनालसिक की किताबें आप पढ़ सकते हैं ऑटोमन्स के ऊपर। और एक और बहुत ज़बरदस्त किताब है अंग्रेज़ी ज़ुबान में कैरोलाइन फिंकल की लिखी हुई ऑज़मान्स ड्रीम, किताब का टाइटल है ऑज़मान्स ड्रीम। उर्दू ज़ुबान में गालिबन मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि अभी तक कोई इन तारीख़ों के तर्जमे हो चुके हैं या नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई मुस्तनद किताब उस्मानियों के बारे में उठाए और उसको पढ़ें, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। ये देखें जी, ज़बरदस्त किताब भी थी और हिस्ट्री से, अच्छा किताबें पढ़ने से आपको हिस्ट्री का पता लग जाता है, और अगर हिस्टोरिकल किताब हो तो फिर तो आपको वाकई बहुत कुछ सीखने का मिलता है, हमारा माजी क्या था और उस माजी को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप अपने मुस्तकबिल का प्लान